جب تشریف آوری ہوئی، جب سرکار مدینہ کی جلوہ گری ہوئی تو اس وقت ستارے بھی جھکے تھے، خانہ کعبہ بھی جھکا تھا۔ شاعر نے اپنا تخیل پیش کیا ہے کہ آسمان جھک گیا، لامکاں جھک گیا، لامکاں کا زمین پر مکین آ گیا۔ آسمان جھک گیا، لامکاں جھک گیا، لامکاں کا زمین پر مکین آ گیا۔ دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، کن تو کنزن کا درے زمین آ گیا۔ سر پہ کوثر کے مٹکے اٹھائے ہوئے، سر پہ کوثر کے مٹکے اٹھائے ہوئے، حور و گلواں ہے مکے میں آئے ہوئے۔ نور میں سارے عالم کو ڈھالا گیا، ہر زمان ہر مکان کو اجالا گیا۔ دونوں عالم کی قسمت سنواری گئی، آج دنیا پہ جنت اتاری گئی۔ مثل جس کی خدا نے بنائی نہیں، جس کی بہنیں نہیں، جس کے بھائی نہیں، جس کی دائی سی دنیا میں دائی نہیں، وہ محمد وہ عربی حسین آ گیا۔ جس کی دائی سی دنیا میں دائی نہیں، بے شک خدمت ہے کہ اسی لمبی چوڑی کوئی گنتی نہیں کرتے، اسی لمبی چوڑی کوئی گنتی نہیں کرتے۔ کروڑوں پہ ناز ہے نہ لکھاں پہ ناز ہے، آقا نے اپنی غلامی چ رکھے، سائیاں نے اپنی غلامی چ رکھے، سانوں تے سونے دی رکھاں تے ناز ہے، سائیاں نے اپنی غلامی چ رکھے۔ مہربانہ سلطانہ تے ذیشانہ، بڑے کام کمائے دی بھلا ہوگی، ککھاں وچ میں رلدے سن وقت میرے، پڑھ کے لکھ بنائے دی بھلا ہوگی۔ کلر شور زمین سا مہربانہ، بوٹے پیار تے لائے دی بھلا ہوگی۔ پتا سار سردار نو کیتیاں دا، پردے ایپاں تے پائے دی بھلا ہوگی، پردے ایپاں تے پائے دی بھلا ہوگی۔ سائیاں نے اپنی غلامی چ رکھے، سائیاں نے اپنی غلامی چ رکھے، سانوں تے سونے دیاں رکھاں تے ناز ہے، کیونکہ اوگن ہار نے کماں تے بے سمجھ سمے، اوگن ہار نے کماں تے بے سمجھ سمے، بختاں عقل نو جترا سی مار چھڈیا، میں مسکین سمجھ سے قبول لیا نا، دساں کی مینوں ہائے کی یار چھڈیا، پھر بوہا سجدہ دا پھڑ کے بہ گیا میں، ہر ایک نے جدوں درکار چھڈیا، سجن جاواں صدقے حضور دی یاد تو میں اکو نظر ماری پھڑ کے باہر چھڈیا۔ سجن جاواں صدقے حضور دی یاد تو میں گلیاں وچ آوارا سامیں، سب تو ود نکارا سامیں، مستقبل تے نہ کوئی ماضی، نہ کوئی میرے حال تے راضی۔ اپنے کول بٹھاؤندے نہیں سن، بیگانے منہ لاؤندے نہیں سن، ککھ چنگے سن میرے کولوں، لکھ چنگے سن میرے کولوں۔ ایک بندہ مرجھایا ہویا، پیراں تھلے آیا ہویا، گھومن پھر نوں مڑدا ہویا، ایک دن دا سا رلدا ہویا، پھر موڑ دیا تقدیر نے مینوں، چڑھ لیا میرے پیر نے مینوں۔ موڑ لیا تقدیر نے مینوں، چڑھ لیا میرے پیر نے مینوں۔ پھر نظر کنارہ سامنے آیا، چھلا ہتھی توڑ پہنچایا، مرشد نظر کرم دی پائی، ہن ٹر پئی میرے مگر خدائی۔ مرشد نظر کرم دی پائی، سائیاں نے اپنی غلامی چ رکھے، سانوں تے سونے دیاں رکھاں تے ناز ہے۔ اور میرے حافظ آباد دے شاعر نے شعر پیش کرنا کہ سدا رہنا نہیں بندیا جگ اندر، سدا ساواں دی ونگ نہیں چڑھی رہنی، سدا رہنا نہیں بندیا جگ اندر، سدا ساواں دی ونگ نہیں چڑھی رہنی۔ چار کڑیاں تیرا قیام ایتھے، ہاتھ بشر دے وچ نہیں کھڑی رہنی۔ پنجاں باراں دا صدقہ اے جگ سارا، پنجاں سیراں تو گھٹ نہیں تڑی رہنی۔ اور ڈور جنہاں دی مرشداں ہاتھ ساکی، گڈی جگ تے انہاں دی چڑھی رہنی۔ سائیاں نے اپنی غلامی چ رکھے، سانوں تے سونے دیاں رکھاں تے ناز ہے۔ اساں بھی تکیا سونے دا روزہ، سانوں بھی اپنی اکھاں تے ناز ہے۔ زمانے تے اونچے محلاں نوں اجمل، حلیمہ دی کھلی تے ککھاں تے ناز ہے۔ جس کی دائی سی دنیا میں دائی نہیں، وہ محمد وہ عربی حسین آ گیا۔ گرامی قدر حضرات محترم، یہ اشعار کا سلسلہ بڑا طویل ہے، وقت کی مناسبت سے دو چار اشعار تبرکاً میں اپنے سائیوں کی خدمت میں پیش کیے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب صوفی ظفر اقبال گیلانی صاحب سے تشریف لا کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و مودت پیش کریں گے۔ بلند آواز میں درود پاک سارے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ جتنے حضرات بھی بیٹھے ہو باآواز بلند درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔
گرامی قدر حضرات محترم صوفی ظفر اقبال کلانی صاحب سرکار دی بارگاہ حدیہ عقیدت پیش کر رہے سن مینو حکم ہوا میرے سائیاں دا منظور نظر تے سائیاں دا پسندیدہ کلام جہدے وچ ہر شعر دے وچ ناصر شاہ صاحب نے مسلک دی ترجمانی کی ہے آپ اکثر او بڑا خصوصی طور تے حکم فرما کے آپ سماعت فرماندے ہیں تے ہن بھی اسے کلام دا ہی حکم ہوا ہے بلند آواز نال سارے مل کے جن سنی بیٹھے ہو سائیاں دے منن والے بیٹھے ہو سرکار دے میلاد پاک کے جن بیٹھے ہو بلند آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ بے شک حکمت ہے کہ میری من لے گل جے سننی ہے میری من لے گل جے سننی ہے پیبا نو چل جے سننی ہے در غوث دا بل جے سننی ہے آ پھر سنیاں وچ رل جے سننی ہے سنیاں وچ رل جے سننی ہے رکھ پاک وجود جے سننی ہے پڑھ سدا درود جے سننی ہے اور نسبتاں ویکھو سنیاں دی جڑیاں پیاریاں نسبتاں ایس پاسے سبحان اللہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہو بلند آواز کر بول کے کہہ دیو سبحان اللہ کہ رکھ پاک وجود جے سننی ہے پڑھ سدا درود جے سننی ہے صدیق دا بن جا پروانہ صدیق دا بن جا پروانہ فاروق دا بن جا مستانہ کر پیش عثمان کو نذرانہ بن والا علی دا دیوانہ قرآن نو من جے سننی ہے حسنین دا بن جے سننی ہے قرآن نو من جے سننی ہے حسنین دا بن جے سننی ہے اور مرشد تے عرس تے جایا کر
शेर थे, जे मन नहीं पीर सियाल नो मन या शरकपुरी लजपाल नो मन, जे मन नहीं पीर सियाल नो मन या शरकपुरी लजपाल नो मन, सरकार दी सारी आल नो मन, तू हर एक पीर कमाल नो मन, तू छट दे गैर जे सुन्नी है, रख बच्चे पैर जे सुन्नी है, तू छट दे गैर जे सुन्नी है, रख बच्चे पैर जे सुन्नी है, और गौस कुतुब बदाल नो मन, बुल्ला बाहू लाल नो मन, सैयदा दे हर बाल नो मन, हुसैन सखी लजपाल नो मन, कर कायम नमाज जे सुन्नी है, पा नजर में आप जे सुन्नी है। और इख्तिसार में रस्ताने कि उन्हों बशर भी मन पर नूर भी मन, उन्हों बशर भी मन पर नूर भी मन, मन जान तो नेड़े दूर भी मन, जाहिर भी मन दस्तूर भी मन, उन्हों रब दे नूरों नूर भी मन, परे छट तकरार जे सुन्नी है, वन हनफी यार जे सुन्नी है, और मीलाद मना जे सुन्नी है, ए चंडियां ला जे सुन्नी है, पतियां भी ला मर्जा भी ला जे सुन्नी है, एक नारा भी ला जे सुन्नी है, नारा तकबीर। सरकार ने इसमें ग्रामीण दे सरकार के नारे पे दोनों ही हाथ बुलंद करके बोलो नारा रिसाल, तुम्हें हाथ बुलंद करके के बेदबान नाल भिड़ जांदा है, मुनकर वेख के चढ़ जांदा है, पर सुन्नी नाम हुजूर दा लेके फौज दे वांगर भिड़ जांदा है। नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आस्ताना अलिया हजरत कहने वाला शरीफ, आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना अलिया मदीना शरीफ। ग्रामी कदर हुजूर के हुक्म के मुताबिक आज की इस महफिल पाक के मेजबान भी हैं और सरकार दो आलम के सलाफान भी हैं। मैं गुजारिश करूंगा बानी महफिल हजरत साहबजादा सैयद मजहर हुसैन काजमी साहब से तशरीफ लाकर हदिया अकीदत पेश करेंगे। बुलंद नवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। गुलाम जी
میں عقیدت پیش کرتے ہیں گرامی کے حضرات محترم اب چونکہ عشاء کے نماز کا وقت بھی قریب ہے اس لیے بلا تاخیر میں مائک اپنے سائنوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ اپنے ملحوظات سے نوازیں گے تسی ایک بار نعرہ لا کے استقبال کرو تو پھر مائک آپ کی خدمت میں پیش کرنا نعرہ تکبیر استقبالیہ نعرہ بلند کرو بلند آواز میں سارے جڑے ادھر بھی بیٹھے ہو حباب جڑے ادھر بیٹھے ہو مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ عالیہ حضرت تیرے والا شریف آستانہ عالیہ حضرت تیرے والا شریف حضور قبلہ عالم چندی سرکار حضور قبلہ عالم چندی سرکار نحمده ونصلي على رسوله الكريم وفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اتنا خوش نصیب اور نوجوان جڑا اس بات محفل میں بیٹھا میرے اور اپنے آقا کی بارگاہ مقدس ہدیہ درود و سلام پڑھ کے گنبد خضرا تو آن والی رحمتاں اپنے نصیب میں کر رہے ہیں کتنا معلوم ہے بندہ تو بیٹھا بھی حضور دی محفل ہے اور درود پاک نہ پڑھ کے انہاں رحمتاں تو معلوم ہو جائے فیصلہ خود کرنا ہے خدا نہ واسطہ کوئی محروم رہنا چاہتا ہے تو وہ قسمت اگر چاہتے ہو کہ میرے نصیب جاگن اور گنبد خضرا دیا رحمتاں میرے نصیبہ ہون تو میں حضور دی ایک حدیث طیب تو تھوڑی توجہ دلاؤں گا میری سرکار نے فرمایا بلغنی صوتوں کا حیث ما کنتم جڑیاں محبت نال تسی آواز روشی دیاں نکال دینا آوازاں وہ محبت والی آوازاں میں اپنے کنا نال سن لینا تو اس محبت نال پڑھو کہ آقا سن رہے ہیں اور اسی اسلام پیش کر رہے ہیں محبت نال سارے درود پاک پڑھو کر علماء اہل سنت و جماعت آج کا حسین پروگرام پنڈ والیاں نے اور خاص کر کے سید مظہر حسین شاہ صاحب نقشبندی مجدی انہوں نے بڑے ذوق شوق نال اپنے آقا کی محفل سجائی دعا ہے رب العزت حضور دے قدمہ بھی طفیل سڈا بیٹھنا اٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اور جنہیں دے لیا ہے اللہ تعالیٰ تمام نو جزائے خیر عطا فرمائے قرآن پاک کی جو میں صرف دو لفظ تلاوت کیتے ہیں اور ٹائم بھی نہیں واو قسمی ہے اللہ نے فرمایا میں قسم ہے ایک قسم جڑی تسی چکتے ہو ایک جڑی میں چکنا وہ کتنی عظیم قسم ہوئی تھی جڑا میرا رب پہ چک رہا فرمایا میں قسم ہے دن دے چڑھن ایسے جس دن چڑھن جن اچھا ویلا نے من قسم ہے دن دے چڑھن دی اور من قسم ہے رات دے گزرن دی علماء کسی فرمانے میں گزارش کروں گا یا اللہ ہر دن دی قسم چکنا ہر رات دی قسم پہ چکنا جدو بھی دن چڑھے قسم چکنا فرمایا میرا کلام اہم نہیں پوری دنیا کے کلامات محیط ہے سب تو افضل والا جدا نام قرآن ہے فرمایا ایک ایک لفظ دھیان نال خیال نال توجہ نال پڑھے گا کہ تم سمجھ آئے گی کہ میں ہر دن دی قسم نہیں چک رہا بلکہ اتنے الفلام لیندا ہے الدحا الدحا الفلام آوے عربی دے اندر جس لفظ پہ الف لام آ جائے وہ عام نہیں دیتا خاص ہو جاتا ہے اس اللہ نے دعائیں تھاما دے الدحا اللیل اذا سجا دعا کی قسم کی رات خاص کی قسم ہے دل بھی خاص
میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان الف لام پہ اشارہ فرمایا نا کہ زیراں زبراں شدہ مدہ وچ شان اولی دے آنیا آما بندیاں خبر نہیں کاری خاصا رمضہ پائیاں یا اللہ کس دن خاص کی قسم پہ چکنے پر میں سونے جس دن تسی پیدا ہوئے ہو اس دن دی قسم ہے اور جس راتی مینوں ملنے واسطے آئے ہو اس رات دی قسم ہے اگر اسی اپنی اصطلاح کے مطابق گل کریے تے انج آ سکنا میرے خیال نال درست ہے کہ اے محبوب تیرے میلاد دی قسم ہے تیرے معراج دی قسم ہے اس شاپ کو پوچھا کہ جناب دن رات کی قسمیں ہیں یا کوئی اور بیچ کر دے انہاں کہا یہ لفظی ترجمہ تے یہی ہے لیکن حقیقت ہے جی میں سورج چمکدا ہے نا ان سرکار دا چہرہ چمکدا ہے رب نے اپنے محبوب دے چہرے دی قسم چکی ہے تے زلف عنبری دی قسم چکی ہے سونیا تیرے چہرے حسین دی قسم ہے تیری زلف عنبری دی قسم ہے اگر چند منٹ ساتھ دے ہوگے تو میں اس محبوب چہرے دا ذکر کرا گا جنہیں تسی بھی مشتاق میں پہلے مسئلہ کر دسنا ایک والی سبحان اللہ کیا ایک نورانی درخت اللہ جنت عطا فرماتا ہے میں اکثر منڈی میں جگہ پہ جا رہے ہیں میں نے سرکار کی میں پہلے کہ 1 لاکھ والی کم از کم تو سبحان اللہ کو خدا فائدہ ہے امیدہ ساڑھا لاکھ درخت جنت سے ہو جائے گا کرنا ہے یا اللہ اعمال کا وعدہ کٹا بھی ہو سکتا ہے اور آقا دیا محافل دی سبحان اللہ کا باغ ساڈا جنت ہے سانو اپنے باغ وچ کل سڑتا بھی سنیا کا کام پانی جانا چاہیے محبت نال عقیدت نال بیٹھو حضور دا چہرہ ہے بددعا جی تسی مشتاق میں مشتاق غوث قطب ابدال مشتاق نبی مشتاق جبریل مشتاق نانا میں آہ لین جو لفظ حدیث نے اللہ فرماتا ہے میں بھی توڑے ملن دا اشتیاق رکھنا یہ حدیث میں موجود ہے جب آپ دا وصال شریف ہویا جبریل آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ملاقات دا جڑا اشتیاق رکھتا ہے ملن دا حق جڑا اظہار کر ہے ویسے تو کوئی رابطہ سی لیکن محبوب نے کول بلان دا طریقہ اس انداز نال فرمایا بڑی سوڑ ہوندی کئیاں علم دی اور میرے جڑا بھی کوئی مولوی ہے تو میں گزارش کرنا جس لیے آپ مدینہ پاک ہے اس وقت بہت بڑے عالم دین سن جڑے تورات دے حافظ انجیل دے حافظ سینکڑے لوگوں دے امام ہزاراں مقتدیاں والے بڑے شاگرداں والے جیڑا آوے نہ ہوئے آکھے کہ سرکار کو کیا گل نہیں ہوندی جیڑا بھی بیٹی آوے تو حضور کا رو بھی انہیں ہے خود آقا فرمانے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی رو بناؤ آپ فرمانے ہیں 1 مہینہ دور مسافر کے ہوئے نا کوئی بیٹی تو میرا رو بولتے جاری ہو جاتا ہے استاد جی گل نہیں ہوتی امام صاحب گل نہیں ہوتی مولانا علم کا ناز سی فرمایا میں چلنا نا میں گل کرنا حضور نال تسی پڑھے ہو کوئی میں پڑھے ہاں دلائل دیاں گا میں مناظرہ کراں گا میں کتاباں وہاں گا میں آج سارے ایک ہوتے حضور گل جس نے میں پیش کی تھی مناظرے کی شکل بن جائے گی رل کے سارے گئے حضور جس کمرے میں تشریف فرما تھا حضرت عبداللہ ابن السلام نے دروازہ کھولیا آپ نے دروازہ کھولیا پہلی نظر سرکار دے چہرے تو پئی نہ کتاباں یاد نہ شاگرد یاد نہ مناظرہ یاد نہ کوئی بات یاد سیدھے قدموں سے گرے عرض کی حضور غلام بنا لو
حضور مسلمان ہوئے واپس اٹھے نا شاگردان کے استاد جی مقتدیاں نے آتے امام جی مناظرہ ویکھن آیا مناظر صاحب اسی پھر بھی کوئی عرض کر لینا تو ایک گل بھی نہیں کی جو حضرت عبداللہ ابن السلام نے فرمایا آج بھی حدیث کی زینت بنیا ہے میں وہ لفظ پڑھنے لگا جڑا حضرت عبداللہ ابن السلام نے ارشاد فرمائے میں گزارش کر لگا آپ نے فرمایا واللہ لیسا بوجہ الکذاب اللہ کی قسم آج تک ایڈا سونا دیکھے نہیں آج پتہ لگا کی ہو جا سونا آختے ہوئے نا دیکھنے آئے دیدہ کوٹ کو کیا نظر آئے کیا دیکھے آنکھ ہوئے میرے صدیق کی چہرہ ہوئے کملی والے کا اور کس انداز نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تو جو فرمائی ذرا حضور نے فرمایا تین چیزیں بڑی میں پسند ہیں نماز میری اکھاں دی کھاٹ ہے خوشبو میری پسندیدہ چیز ہے اور منقوع بیوی فرمایا صدیق تو عرض کی تھی نہ دو نہ چار توجہ نہ سنیے جسے تیئے حضور پہلی چیز زندگی دا حاصل ہے النظر اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا چہرہ تو اڈا ہوئے نگاہ میرے صدیق بھی ہوئے ہر ویلے بیٹھا اس طرح سمجھو آپ نے عرض کی تھی حضور میں دنے دیکھا کہہ دو سبحان اللہ میں راتی دیکھا میں سامنے آؤندیا دیکھا میں مسجد وچ ویکھا میں گھر وچ ویکھا میں مکے ویکھا میں مدینہ پاک ویکھا میں غار وچ ویکھا میں سفر وچ ویکھا میں ہجرت وچ ویکھا میں کعبہ وچ ویکھا میں احد وچ ویکھا میں خندق وچ ویکھا میں کائنات وچ ویکھا میں ایتھے ویکھا میں حوض کوثر تے ویکھا علامہ بول پہ علامہ اقبال رہ نہ سکے فرمایا واہ صدیق تیری دیدنی تو میں قربان محبت نہ کہو کہ لطف آئے گا حضور میں چہرہ واہ صدیق کیسے انداز نہ رہے گا علامہ اقبال بولے فرمایا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری میرے آقا کا بندو حالا چہرہ کہہ دو سبحان اللہ ان توجہ فرمائیں کیڑا چہرہ اپنی ماں کو نہ پوچھیو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صائمہ میرے دل میں صدیق اکبر نے کاری چیز ہو رہا ہے گا عرض کی تھی حضور کیسے تھے آپ نے فرمایا پوری ایک نعت میرے آقا دی شان و عظمت لکھ دی تھی جڑی نعت آپ نے لکھی ہوئے چار شعر میں گزارش کر لیتا ہوں توجہ فرمانی آپ فرمائیے نے بالا نے شمس وَلِلَّهِ فَاقِ شَمْسٌ فرمایا دنیا والوں سن لو ایک میرا سورج ہے ایک آسمانہ کا سورج ہے وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ میرا سورج آسمان کے سورج نالوں کروڑ واری سونا ہے شمس السماء تطلع بعد الفجر یہ جڑا آسمان دا سورج ہے ایدی روانی دی نے ایدی تابانی دی نے ایدا آنا دی نے ایدی چمک دی نے ایدی روشنی دی نے ایدا جلوہ دی نے ایدا نور دی نے ایدی عظمت دی نے ایدی شان دی نے ایدی عام دی نے ایدا مقام دی نے لیکن بھائی صاحب فرمانی ہے میں شمسی تطلع بعد العشاء میں اور سورج نو ماننی ہے جڑا دنے بھی بیا چمک ہے راتی بھی بیا چمک ہے ایک واقعہ پڑھے حدیث نہیں واقعہ ہے لیکن سونا ہوئے تو میں سمجھنا میرے حضور کی تعریف سے آیا ہی نا ایک اونٹا نہ بپاری چند اونٹ لے کے یمن والوں شام پر جا رہا مدینہ پاک آیا وہ مالک نے کہا میں سودا سودا لیما شہر آ گیا تو اونٹ بٹھا میرا انتظار کر میں گزارش کرا گا جیسے بچے اونچا کر رہے ہیں تو بڑا بندہ ایک بیٹھ ہو گئی تاکہ مخل نہ ہوں پھر بھی نہ چپ کر انہوں باہر کٹ دو کیونکہ حضور دی محفل خراب ہے مجھے کوئی فرق پڑے گا جہاں بچہ بولے جا لے جلے نہ آخو اجازت سے جا
مالک اونٹا دا سودا خریدن واسطے شہر چلا گیا کہ پوری کائنات کا مالک باہر آ گیا. یہ کیا کوئی پھٹے کپڑے والا ہے؟ آج بھی انتصاری والا ہے، غریب ہے جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. حضور نے فرمایا میری امت امیرہ نہ میری امت غریب 70 سال پہلے جنت جان گے. میں آنا اکثر آنا جہاں مربے نے وہ امیر نہیں، جہاں بینک بیلنس نے وہ امیر نہیں، جہاں بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہیں وہ امیر نہیں. اللہ کو نہ پوچھیے امیر کون ہے، عزت والا کون ہے، چودھری کون ہے. اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مربے شربے کم نہیں ہونے، کارخانے کم نہیں ہونے. تاکہ جو سب کو بڑا چودھری تے عزت والا ہوئے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے، جڑا اللہ دے نیڑے اللہ دے نیڑے اللہ دے نیڑے. ذہن چاہیے گا حضور نے لکھیا پھٹے ہوئے کپڑے والا. حضرت بلال تے کتنے مربے سن؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کتنے مربے؟ شاید کسا کے سنیا ہوئے اجے آپ جوان سن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بکریاں پہ کماتے سن. ایک پہاڑ کے دامن ہے میری سرکار آئے، حضور آئے، دیکھا ایک بچہ ہے سروں بھی ننگا ہے پیروں بھی ننگا ہے پھٹے ہوئے کپڑے والا ہے. فرمایا صدیق اس بچے کو بلا کے لیا. میں دیا نانا جدو حضور نے بلا لیا کام تو ادو ہی بن گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود حاضر ہوئے، کی کم کرنا ہے حضور؟ میں بکری چگانا، ان سروں بھی ننگیا پیروں بھی ننگیا. کیوں حضور؟ میرا مالک کچھ نہیں دیتا. آپ نے فرمایا صدیق یہ والد ہے جنہیں مالک کے جاؤ جن بھی پیسے آکر میرے اس غلام نو آزاد کروا کے لے آؤ. پھر نگاہ عالم نے دیکھا اس بکریاں چران والے پہ نگاہ مصطفیٰ ایسی ٹھہری کہ پوری دنیا کا فقہ دا امام بنا کے رکھ دیتا. حضور نے اس غلام نے فرمایا کتوں آئے؟ حضور یمن چوں. جانا کتنے؟ شام. کام کی کرتے ہو؟ اونٹ بیچنے ہیں. آپ نے ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند فرمایا. فرمایا نہیں پسند، اس نے گیٹ کھولی تو حضور نے دے دیتا. آپ اونٹ لے کے مدینہ شریف چلے گئے تے اونٹ والا مالک باہر آ گیا. نظر ماری نہ کہنے لگا ایک اونٹ کاٹے. وہ کہنے لگا جناب بیچ چھڑے. مجھے ملازم سی نا اس اگر کتنا نفع لے گی؟ نفع تو میں لے ہی کوئی نہیں. کہہ دو سوال مول کتنا پیتے؟ مول تو میں پیتے ہی کوئی نہیں. اور لے کون گئی؟ لے جان والے کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. اور کوئی زامن نہیں، زامن بھی میں ہوش ہی کوئی نہیں. کہا آج تک 25 سال 30 سال ہو گئے میرے کو رہندے آج تک یہ جب سودا تو بھی نہیں کیتا. سچی گل دس کی ہوا ہے. ہو سکے مالک نوکریوں کٹ چڑ سزا دے رہے. سچی گل لگا کرن جدو وہ آئے جنہاں کا مجھے پتا کوئی نہیں. آپ اونٹ ویندے رہنے میں مدوحا دا چہرہ ویندا رہا. نہ قیمت کی ہوش رہ گئی، نہ دامن کی ہوش رہ گئی، نہ پیسے کی ہوش رہ گئی. میں تو مدوحا دے چہرے کی زیادت کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں آپ تشریف لائے. کہہ رہا تھا اور لگے ہونے نے جڑا اٹھ لے کے گیا. اس مالک نے جو دیکھا نا حضور قریب آ چکے سن. فرمایا اونٹ لے کے گیا، میں پیسے دینے نے میں گل کرنی ہے. میں وہ ساتھ بند ہے ہو سکیا حضور پیسے تے ادو سن جدو اونٹ میرا سی. ہوں تو میں نہیں تہاڈا ہو گیا، ہوں میں پیسے کی کرنے ہیں. بردوہا میری سرکار کا چہرہ.
جن پتہ ہے نا حضور دی محبت دا تے حضور دے حسن و جمال دا تے ہاتھ بن کے عرض کردا یا اللہ میرے گھر سرکار آ میرے بیڑے وچ آ جا میرے تعلق وچ آ جا اپنے ذوق واسطے زندہ گل کر لوگ ستے ہوئے سن خواجہ غلام فرید کی راتی بدوہا دے چہرے والیا بلائے دی زلفاں والیا ماداغل بسر دے سرمے والیا علم نشرہ دے سینے والیا عبد اللہ دے پیارے پیارے ہتھاں والیا یاسین دی مسکراہٹ والیا یا جہل مزمل دی کملی والیا یا جہل مدثر دی بکل والیا اکبالہ سوئے مدینہ شریف منہ کیتا عرض کیتی یہی سریکی او دے وچ میں گزارش کراں گا جو آپ نے پڑھیا نا او دے مطابق دسن لگا تیناں کو لوگ تے کائنات میرے آقا دے چہرے دی مشتاق کے عرض کرتے ہیں ایک بار آوان جو بیڑے تو میرے عاشق بیٹھے ہوتے حضور کے غلام بیٹھے ہو عرض کرتے ہیں ایک بار آوان بیڑے تو میرے جو کچھ بھی دیسوں لے جا کے حضور کی آؤ تو میں بڑی خدمت کرا اس وقت دیا چنگیاں چیزاں دیتے ہیں کہ حضور کے تشریف لے ہوں تو میں کی پیش کرا عالم تصورات عرض کرتے ہیں سونیا یہ آمیں تو میں کی پیش کرا آپ فرمانے ہیں ٹاکے کی ململ تے جے پور دے چیرے شملے کی سوٹی بکھرا جہیرے اونچے غریباں پر دل تے امیر ایک بار آوان جو بیڑے تو میرے ایسے ابتراب میں جب کاٹی چھاتے چڑھے نا تو بیٹھے ٹاکی سوار وغیرہ نہیں آ سکتے ہیں حضور بعد از مثال آ سکتے ہیں کئی میں چلتے ہیں میں انہوں نے جدید ٹھکرا لیا اور اپنا حوالہ دے لیا مسلم شریف اگر 1,34,000 انبیاء بعد از مثال اپنی مزارہ وچوں نکل کے بیت المقدس تشریف لے جا سکتے ہیں تو میرے گل آ لیندے میرا تے تیرا آقا بھی بعد از مثال ہر محفل میلاد کے ہر عاشق کے گھر تشریف لے جا سکتے جا کے قبل والے میں کوڑ کھلو گئے حضور نے کہا میرے کارا آپ نے فرمایا غلام فرید آواں تے کی کرے گا عرض کی تھی حضور زور نہیں تیز نہیں دعوی غلامی ضرور ہے عرض کی تھی حضور نے کہا آگے دیکھو تے صحیح آپ نے فرمایا کی کرے گا آپ عرض کر دیں کہ بنجن لگو تے میں بنجن نہ دیکھوں عاشق بیٹھے ہو کی منظر ہوئے گا یہ بنجن لگو تے میں بنجن نہ دیسوں میں ترلے کرے سوں میں قدمہ چوے سوں میں گالوے چھپا کے پڑھنا منتا کرے سوں انتے غریباں اور دل تے امیر تو ہاں میری سرکار کا چہرہ محبت کا کہنے سبحان اللہ بڑے بڑے عاشق لگے پھرتے موجود میں اپنے اپنا رائے دے رہے مولانا روم کو پوچھا میری سرکار کیسے شاید تو نہ سمجھ آ رہا لیکن میں اگر ترجمہ کرتا تھا مولانا روم نے کیا حضور کا حسن کی گل کرنی ہے تو پھر انج نہیں دسنی جی میں تیرا دے دے حضور فرمایا تھا بند کر اپنا دھیان سوئے مدینہ شریف کر نگاہ وچ مدینہ مسال ہے گنبد خضرا دی چھا اپنے نصیبہ اچ کر حضور نے کیے فرمایا میں تین نقشہ دسنا گنبد خضرا دی مقام و عظمت کیے لوگ متلاشی نے جنت فردوس کتے آج میں تین بتا دس ہی جا مولا فرماتے ہیں جنت فردوس کوئے مصطفیٰ جنت فردوس کا نظارہ لائیں پھر مدینہ پاک القیام کر محبت بڑھانا آستے میرا دل میں دو گلنا مدینہ شریف دینا تو سنا تھوڑے بولے تو لگا لگ جانا میرے آقا کا شہر ہے جی جو کرنا جیسا ٹھیک ہے میں جو سنے ہوں یہ پیاریاں پیاریاں حضور دے شہر دیا گلاں سننیاں میں تو دو سننا بڑیاں فرسٹ کلاس پچھلے رمضان شریف حاضر سا تو دن پہلدار وہ نہیں میرے جان دے ایسا گجرات کے کسی علاقے میں بولی گجراتی بابے وہ انکل کا بابا لاش ہے
ایسے کی ہے کچھ بھی نہیں. حضور نے اشارہ کر کے اندر لاش ہے لاش ہے ایسے کچھ نہیں بابا ادھر جاؤ ادھر. بابا بڑا سیاح سی تے ایسی ادھر بیرار تھا. اکھ لگا پترا میں ایک گل تے دس جے کوئی شے نہیں تے تو پیرا کیڑی گل دا پیا دینا کوئی ہے کوئی شے ہے جدا پیرا پیا دینا نا. اور اس رمضان مبارک وچ الحمدللہ حاضر صاحب تے ایک میری دعا حضور دے در اقدس وال منہ کر کے مانگ رہا پہلے دار جڑا نہ تو دے اس پاسے دکھنا پاسے قبلہ شریف مانگ قبلہ ادھر وہ منگتے رہے کوئی حضور دے عاشق صاحب. پھر اس نے قبلہ ادھر پھر بھی وہ منگتے رہے. پھر اتر بیٹھے تو تھوڑی اونچی جگہ آتی تھلے اترے کول آ کر قبلہ ادھر وہ حاجی بولیا کہنے لگا پہلو قبلے والے کول گیا سا مکے شریف بھی گیا سا قبلے والے انہیں کلیا تھا تو وہ بھی مننا کہ تیری مننا کیا میں کول سا میں کہ بلا انہم الظلموا انفسهم جاؤ سونے کے کوئے سے جاؤ سمجھ ہی نہیں آئی. بلا انہم الظلموا انفسهم جاؤ مکہ جاؤ کعبہ اللہ کے کوئی نہیں بہایا جاؤ کا سونے تیرے کوئے پہ آ جائے تیرے دروازے پہ آ جائے. اللہ تو سانو دروازہ پہ رکھتا ہے. یا اللہ کیوں میرا فرمایا میرے محبوب نے تیری سفارش کر چڑی میں تیری چھڑ دیا گا. سارے نتیجے میں تو نہیں خوب ناصر شاعرہ نے ویسے بیان کیتا ہے. میرا دل یہ کہ میں وہاں ایک ربائی تو ہم سنا جا کہ حضور کے بوئے تو کی لگتا ہے. پھر میرا موضوع ہو جی میں اسی آواں گا واپس اوہی راہ دے وچ یعنی مدینہ پاک دی راہ اوہی راہ دے وچ ڈاکو چکے نہیں پیندے کرم دیاں چھلاں ڈکے نہیں پیندے. جو منگنے ہی ناصر مدینے تو منگ لے مدینے دے منگتے نو ڈکے نہیں پیندے. مولانا روما نے حضور دی شان دیکھ رہی ہیں اکھاں بند کر تصور مدینہ شریف لیا جنت فردوس کوئے مصطفیٰ اگے آپ آفتہ حسن کہتے ہیں. توجہ آپ سننا آپ فرمانے ہیں حسن مدرک حسن روح مصطفیٰ پوری دنیا کا حسن ایک پاسے سنیا ہے تو زیادہ تیرا حسن اللہ نے دنیا کا پوری کائنات کا حسن ایک پاس سنیا تیرا اس کو بھی زیادہ حسن. اگے کسی دے حسن دے ماں راضی کسی دے حسن دے مشیرہ راضی کسی دے حسن دے باپ راضی کسی دے حسن دے شاگرد راضی کسی دے حسن دے استاد راضی کسی دے حسن دے پیر راضی کسی دے حسن دے مرید راضی کسی دے حسن دے لوگ راضی. مولانا روم فرماتے ہیں تواڈے حسن دا اے معیار نہیں کہ عام بندے تواڈے تو دیکھ کے قربان ہون. آپ نے قلم توڑ کے رکھ دیتا فرمایا انبیاء حیران شک سے حسن تو فرمایا نبی دیکھ کے قربان ہونے لگا. میں تو کہہ دو زور نہ سبحان اللہ نبی دیکھ کے قربان ہونے لگا. فرمایا فرشتے بھی کوئی پیچھے نہیں رہے صد ملک قربان ہر ایک بوئے تو سنیا اللہ نے اتنے حسین والا تھا فرمایا نے ایک ایک بوئے مبارک میں بدلے 100 فرشتہ قربان ہونے واسطے تیار کیا. بدوہا میری سرکار کا چہرہ ہم نہیں کر پیارا ہے زور نہ اللہ میں کیا آجا لی راتی بھی اللہ بیا کہ سبحان اللہ دی اسرا بیعبد جیدہ چہرہ پاک بیٹھ کے اللہ بھی سبحان اللہ. اسی کیوں نہ اسی کیوں نہ جنت اجباق بڑھائی. حضرت جابر آ رہا سن مدینہ پاک کی گلی چودھری رادا چند سی پوری تابانی نال چودھری رادا چند چمک رہا. توجہ فرمائیں ذرا آپ بس بیٹھو شاید پانچ ہو گئے تھوڑے دے. حضرت جابر فرماتے میں گلی میں بڑھیا ایک اور روشنی نظر آئی. حضور فرماتے میں دیکھیا سرخ رنگ دے کمبل وچ ملبوس میرے کملی والے آ رہے ہیں. ایدو بیٹھا تے آسمان دا چند ایدو بیٹھا تے دو جہان دا چند. میرے قدم رک دے رک گئے
کدی میں ادو ویکھاں کدی ادھر ویکھاں کدی ادھر نظر کدی ادھر نظر کدی ادھر دھیان کدی ادھر دھیان کدی ادھر خیال کدی ادھر خیال کدی ادھر نور کدی ادھر نور کدی ادھی ذات کدی ادھی ذات کدی ادھی عظمت کدی ادھی عظمت کدی ادھی شان کدی ادھی شان کدی ادھی آن کدی ادھی آن کدی ادھر جلوہ کدی ادھر جلوہ آپ فرماتے ہیں میں خدا کی قسم کر کے کہنا آقا نے جب مسکرا کے چہرہ چکیا پتہ ہی نہیں لگتا جان چڑھیا بھی ہے کہ کوئی نہیں میری سرکار کا چہرہ حضرت عباس حضور نے چاچا جی آپ کو پوچھا حضور کیسے ہیں آپ نے بھی ایک نات حضور نے حسن سے لکھی یہ علی کو شعر سناواں گا وقت کافی درگاہ نواز دار ٹائم آگے نہیں کر رہے ہیں تو میں گزارش کر رہا ہوں آپ کو پوچھا آقا کیسے آپ نے فرمایا فلما ولدت اشراقۃ الارض کملی والے ہو جب تہاڈا چہرہ ہے جو ہاتھ سامنے آیا میں بیٹا سا پیا آپ دے نور نال زمین دے کنارے روشن ہو گئے وذات پہ نور کا افلاک میری زمین ہی روشن نہیں ہے سرکار کے نور ہے میں نے آسمان بھی سارے روشن کوئی شاعر حضور کے قدموں والوں بیٹا سکتا اس لکھا حضور کا چہرہ پاک پہ اس لکھا اے گناہگار رکھا تے سرکار کا چہرہ منتے حضور کے قدم مل جان تو میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے بڑا سنا اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا میں تھوڑا ذوق شوق بڑھانے واسطے خود ایک شعر سنان لگا کہنے لگا قدموں میں جبی کو رہنے دو قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب جان سے بڑھ کر ایڑی ہے چہرے کا تصور کیا ہوگا میرے آقا کا بردوہا دا چہرہ یہ میں آپ کے حسن و جمال سے گزارش کی تھی میں ایک موضوع دل سے اور بھی رکھے ہے وہ پھر تو آپ کا سنانا اور وقت نہیں کہ آپ دے فیس مبارک چہرہ طیب دے معجزات موئے مبارک کہہ تو صرف میں نام لگتا جانا دستا جانا اس سارے معجزات میں بیان کرنا موئے مبارک موئے مبارک جبین طیب نگاہ کریم زبان مقدس سماعت مبارک حضور کا بردوہا دا چہرہ ایک جگہ کہ میں جانا سی تو ایک ایک معجزہ سنانا میں صرف حضور دی نگاہ دا ایک اشارہ کر کے اجازت چاہوں سارے ادھر واسطے بڑا ٹائم چاہیے کسی آخر مشرق بھی کیا کسی نے مغرب کسی نے شمال کسی نے جنوب کسی نے درے کسی نے پہاڑ کسی نے بلی کسی نے غوث کسی نے ابدال کسی نے اول کسی نے آخر کسی نے ظاہر کسی نے باطن نگاہ مصطفیٰ ہوئے حضور نے فرمایا رہے تو ربی پیاسا نے سورا میری آنکھوں ہے یعنی خدا بیٹھ گیا ہے کائنات اس کسی دی آنکھی ہے یعنی جڑا خدا بیٹھ گیا حضور دی آنکھ مبارک جڑی خدا بے خائی وہ جو کو شاید نفید رہ گئی ادنال متصل میں حضور دی نگاہ طیب کی ایک حدیث گزارش کروں گا لیکن اس کو پہلے ایک عقلی دلیل اللہ نے الحمدللہ حضور کے قدمہ کی فیض کارنا عطا فرمائی کوئی غلام ایسا نہیں نہ خان ہوئے یا علماء سنی نوجوان ہوئے یا بابا قسم کو چپ کے رہنا یہ ساری زندگی یا سارا سال کا مقدم اچھا کھانا نہ کھاتا ہوئے جنہ بھی کھائے میزبان میری سرکار نے مہمان ہر ویلے حضور لائے بڑھ پہ رہتے ہیں سنی رہتے جاتے ہیں صدقہ کرنے والے کتھے جائے دے یہ میں کہتا ہوں دساں دے کتھے جائے دے کتھے جائے دے دساں دے کدوں ربیع ثانی مک گیا پھر دلائل حضور دی جاؤں گے اگر سن اپنا عشق و محبت کرنے جو اگلے دن دکھا دیا نکول اتلیا محمد آمد محمد رسول اللہ اس کہنا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یا اور اس طرح کی گل بات ہے میں ووٹ پڑھیا میں کہ مشکوک ہے تو ساڈا نہیں کھلار کار ڈرائیور نے کار کھلائی میں کہ دیکھی اس کے اندر کی پیا ہے کھلا میدان میں چینا جلسہ جب بنایا سی تو انہوں نے ناک خان کھلوتا میں کہ بھئی آج ناک سننی یہ کی پڑھ رہا ہے وہ پڑھے پیا تیرا کھاما اسی پڑھنے تیرا کھاما شاہ صاحب پڑھتے ہیں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ وہ بدل کی میں پڑھے اگر تیرا کھاما تیرے گیت گاواں یا اللہ ایک اس طرح پڑھتا سی میں بار بار میں چلن چیٹ لے کے کر دی میں کہ اگلا پڑھ رہا ہے 10,000 انعام دل رہا ہے پتہ کہ تیرا کھاواں تو تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ اسی جگہ اگلا شعر پڑھنے نا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میں کہ یہ تو اللہ کا میلاد منایا کافر ہو جائے گا اے دنیا تینی مبارک ہے نعرے دیجیے نہ کامی دل مبارک کرنا چاہتا تھا حضور کے صدقے اللہ نے کار آتا ہے انہوں ٹریکر ایڈا کال ہے لگتا ہے کار دے وہ نمبر درج کرانا پہنتا ہے لاہور خدا نہ ہاتھ تک چوری ہو گئی ڈاکواں کھول گئی ایسے اجے پھرے ہو گئی چھپ گئی گم ہو گئی تے پولیس نو دسن دی لوڑ کوئی نہیں ویسے بھی لوڑ کوئی نہیں کرنا جو نہ کھ نہیں ہوندا کیوں بھائی ہن لوڑ کوئی نہیں جدا نمبر درجے ہوتے مرکز لاہور نہیں سمجھے اور عام ترک شرک کوئی نہیں اور چھکڑے چھکڑے کوئی نہیں انہوں نے نمبر وہ درج نہیں کرتے سنیا جنہوں اپنا نمبر یاد ہے کہتے سبحان اللہ اوے نمبر درج ہویا نمبر درج ہویا نمبر درج ہویا میرا نمبر کی ہے السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ درج کرانا ہے اپنا نمبر کا زورنا یا رسول اللہ نمبر درج ہوئے کار گم ہو جائے 1 منٹ تو پہلے دسل دے تیری کار فلاں ضلع میں ایک تو مثلا گم ہوئی مثال طور پہ گجرات کی یہ میں منڈی باؤ سیالکوٹ گجرانوالہ لاہور جس گلی میں ہوئے گی جس کوچے میں ہوئے گی ہوئے نمبر درج اس دے آخر دے اولے نہیں ہوندا جتنے بھی کار ہوئے گی دسے گا یہ تیری نمبر والی پلیٹ آقا دے بوئے تے لگی ہوئے گی نمبر تیرا درج ہوئے گا تو پاویں بازار وچ ہوئیں گلی وچ ہوئیں گھر وچ ہوئیں باہر ہوئیں نگاہ مصطفیٰ دے کھڑاچے نہیں دیندی میرا حدیث بخاری شریف کی چھوٹی کتاب دی نہیں ذمہ دار وفانا واسطے جی ہوئے تو منن واسطے بھی تسی ذمہ دار بنا میری سرکار کی حدیثوں میں تسی نہ منو نہیں بھی بخاری سندے صحیح نہ رکھی حضور مدینہ شریف تو باہر نکلے آقا نے اپنی نگاہ طیب اٹھائی صحابہ نے عرض کیا آقا کی دیکھ رہے ہو توجہ کرنی ذرا حضور نے فرمایا کھلوتا اتنے میں اپنا حوض کوثر میں کنی دور ہے حضور کا نگاہ طیب کی دیکھ رہی ہے 7,000 سال بندہ پیدل ٹرے اگے جنت 7 جنتا کراس کرے اگے حوض کوثر میں گزارش کرنا چاہنا یہ آقا مدینہ شریف کھلو کے اپنا حوض کوثر دیکھ سکتا ہے اور گنگا والی محفل بھی دیکھ سکتے میرے ایک چیز گزارش کر کے میری نظر اور جشن عید میلاد النبی اے میری جڑے دے چاہے نظر چاہ جاؤ میری نظر اے سامنے دروازے پہ تسی جڑے بیٹی بیچ بیٹھے ہو خود بخود نظر میں آپ کے رکھا بیچ اپنے آپ آ جاؤ اگر میں قریبے نہ اے لوگ بیٹھے اپنے آپ سامنے آ جاؤ گے
کے جائے گی، ہر چیز درمیان نظر دے آؤں جائے گی، دیکھو دھیان نال اور باری دیکھو تے اپنے آپ بیلی وچ آ جان۔ جس آقا دی نگاہ حوض کوثر تے جا رہی ہے، تے رکی نہیں، جا رہی ہے، یہ حد نہیں، حضور کی نگاہ دی مت سمجھو یہ حد ہے، حد نہیں، میرے آقا دی کسی صفت دی بھی حد کوئی نہیں۔ اس واسطے آقا دی نظر جا رہی، ہن میں گنا کر تسی سبحان اللہ کہو گے، نگاہ ہو زمین حضور دی نگاہ ہے، غلاموں ایک جی جوش محبت بس آخری بات، حضور کا غلام چپ کوئی نہ رہے، زمین حضور دی نگاہ ہے، فجر حضور دی نگاہ ہے، غلام حضور دی نگاہ ہے، ولی غوث قطب ابدال حضور دی نگاہ ہے، دریاؤ سمندر حضور دی نگاہ ہے، پہلا آسمان حضور دی نگاہ ہے، دوسرا آسمان حضور دی نگاہ ہے، تیسرا آسمان حضور دی نگاہ ہے، سدرا حضور دی نگاہ ہے، جبریل حضور دی نگاہ ہے، لامکان حضور دی نگاہ ہے، حوض کوثر آقا دی نگاہ ہے، نانا ملا لے میرا خدا حضور دی نگاہ ہے۔ حضور دی اکھ مبارک، میں کبھی سارے گندا میں بڑی لطف ہوندا، لیکن میں ہونے ایک اور میں پر اچھی حاضر ہونا ہے، والضحیٰ میری سرکار کا چہرہ، اللہ نصیب فرمائے، دعا منگنی چاہیے، بارش ہوئے نا تو کوئی ضروری نہیں کہ مسجد سے ہی ہوئے، گلی کوچیا سے بھی ہو جاتی، پتہ نہیں کہ غلام کا کم بڑھو، یہ غلامہ دا حق ہے نا سونے پورے تڑپ رہے ہیں تیرے دیدار واسطے، آقا کرم ہو جائے، یہ حق جنہیں بھی اسی امتیاں ساڑا حق ہے، ضرور مانگیا کرو، جسے دنیا دعا مانگتے تھے نہیں دعا مانگیا کرو۔ اللہ تعالیٰ حضور بسط کے شاہ صاحب دی محفل قبول فرمائے، اذان ہونے لگی ہے متصل اسی جماعت کھڑی کرنی نال، کیونکہ میں جانا ہے، میں سفر چاہ اس واسطے فوری طور سے جنہوں نے وضو نہیں جا کے کر لو، اسی سلام پڑھنے ہیں، کسی جماعت نہ لا کے رہو، نماز پڑھ کے جانا ہے، اونج نہیں جانا۔